آج ہم سیکھیں گے ٹائپس آف سینٹینسز میننگ وائز، یعنی آج ہم سینٹینس کی ٹائپس دیکھیں گے لیکن معنی کے حساب سے۔ معنی کے حساب سے یہ ہوتا ہے کہ جملہ پڑھ کر آپ کو کیا لگتا ہے کہ جملہ سادہ ہے، منفی ہے، سوالیہ ہے، حکمیہ ہے، دعائیہ ہے۔ جو جملہ پڑھ کر یعنی آپ نے اندازہ لگانا ہے کہ کون سا جملہ ہے، یا یوں کہہ لیں کہ اس کو آپ نے کنسٹرکشن کے حساب سے نہیں دیکھنا، اب ان جملوں کو آپ نے معنی کے حساب سے دیکھنا ہے کہ معنی کے حساب سے یہ جملہ کس کیٹیگری میں جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہوتا ہے assertive sentences۔ assertive sentences کو اردو میں کہتے ہیں خبریہ یا بیانیہ جملہ، ٹھیک ہے۔ جس جملے میں کوئی خبر دی جاتی ہے یا کوئی بیان دیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں assertive sentences، ٹھیک ہے جی۔ ان کی آگے فردر 2 ٹائپس ہیں، تو ان کی ڈیفینیشن دیکھ لیتے ہیں۔ All positive and negative sentences are called assertive sentences۔ جتنے بھی پازیٹیو اور نیگیٹو سینٹینس ہیں ان سب کو ہم کیا کہتے ہیں؟ assertive sentences۔ یعنی اگر جملے میں کوئی مثبت بات کی جائے یا کوئی منفی بات کی جائے، اس طرح کے تمام جملے کیا کہلاتے ہیں؟ assertive۔ تو ایگزامپل اس کی دیکھتے ہیں۔ پہلا جملہ ہے علی ورکس ہارڈ، علی محنت کرتا ہے۔ یہ ایک سادہ سی بات کی جا رہی ہے، مثبت بات کی جا رہی ہے، لہذا اس جملے کو ہم کیا کہیں گے کہ یہ پازیٹیو ہے، اور پازیٹیو کس کیٹیگری میں فال کرتا ہے؟ assertive۔ اس کے بعد سینٹینس نمبر 2 دیکھتے ہیں، وہ ہے they did not help us، انہوں نے ہماری مدد نہ کی۔ اس جملے میں not کا لفظ آیا ہے اور یہ شو کر رہا ہے کہ سینٹینس کیا ہے؟ نیگیٹو ہے۔ تو جیسے پہلے آپ کو کہا کہ جتنے بھی پازیٹیو یا نیگیٹو سینٹینس ہیں وہ سارے کے سارے کس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں؟ assertive sentences میں۔ تو assertive sentences کیا ہوتے ہیں؟ جن کے اندر کوئی مثبت یا منفی بات کی جاتی ہے۔ اس کے بعد ہے interrogative sentences، ان کو سوالی جملے کہتے ہیں، استفہامیہ جملہ بھی کہتے ہیں اردو میں۔ تو interrogative sentences، interrogative کی بھی آگے 2 ٹائپس ہیں، ٹھیک ہے۔ ان میں وہ ہیں جو helping verb سے شروع ہوتے ہیں اور وہ جو question word سے شروع ہوتے ہیں۔ ڈیفینیشن ان کی دیکھ لیتے ہیں۔ These sentences contain some kind of question۔ ان جملوں کے اندر کسی بھی قسم کا کوئی سوال موجود ہوتا ہے۔ They begin with helping verbs اور question word۔ یہ تمام جملے یا تو helping verb سے شروع ہوتے ہیں یا پھر question word سے شروع ہوتے ہیں۔ یعنی آپ کا کوئی بھی ایسا جملہ جو helping verb سے شروع ہو یا وہ شروع ہو question word سے اور اس میں کوئی سوال پوچھا جا رہا ہو، کوئی بات پوچھی جا رہی ہو، اس کو ہم کیا کہیں گے انگلش میں؟ interrogative sentences۔ اب آگے دیکھ لیتے ہیں، ان کی مثال دیکھ لیتے ہیں۔ Does she read a book؟ کیا وہ کتاب پڑھتی ہے؟ تو اس جملے کے اندر جو helping verb ہے وہ کیا ہے؟ does۔ تو یہ جملہ کس سے شروع ہو رہا ہے؟ helping verb سے۔ تو beginning with helping verb، جو بھی جملہ helping verb سے شروع ہوگا اس کو ہم کیا کہیں گے؟ interrogative ہے۔ پھر interrogative کے جو دوسری ٹائپ ہے وہ کیا ہے؟ جو question word سے شروع ہوتا ہے۔ اب جیسے دیکھیں where do you live؟ آپ کہاں رہتے ہیں؟ تو یہ آپ کا جو جملہ ہے وہ where سے شروع ہوا ہے۔ تو جو جملہ بھی آپ کا question word سے شروع ہوگا اس کو ہم کیا کہیں گے؟ beginning with question word۔ اس جملے کو ہم کہیں گے کہ وہ آپ کا جملہ ہے interrogative۔ بیسیکلی دونوں میں فرق کیا ہے؟ یعنی helping verb سے شروع ہونے والا یا question word سے شروع ہونے والا، جو helping verb سے جملہ شروع ہوتا ہے اس کا آپ مختصر جواب دے سکتے ہیں کہ does she read a book؟ کیا وہ کتاب پڑھتی ہے؟ اس کا yes no میں جواب ہو سکتا ہے۔ تو جس جملے کا yes no میں جواب ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، وہ عموماً کس سے شروع ہوتا ہے؟ does سے شروع ہوتا ہے۔ اور ایسے تمام جملے جو question word سے شروع ہوتے ہیں ان کے جواب آپ yes no میں نہیں دے سکتے۔ جیسے یہ جملہ ہے where do you live؟ آپ کہاں رہتے ہیں؟ اب اس کا جواب yes no نہیں ہو سکتا، اس کا پورا جواب دینا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ تو ہم اس کو کہتے ہیں سنگل انٹروگیٹو سینٹینس، اس کو کہتے ہیں ڈبل انٹروگیٹو سینٹینس۔ ڈبل انٹروگیٹو وہ ہوتا ہے جس کا جواب yes no میں نہیں دیا جا سکتا اور جس کا جواب پورا دینا پڑتا ہے۔ اور ڈبل انٹروگیٹو ویسے بھی کیسے ہے کہ اگر اس کا یہ question word ہٹا دیا جائے پھر helping verb رہ جائے گا، پھر بھی یہ سوالیہ رہے گا۔ تو اس کا سوال پوچھنے کے لیے ایک تو اس سبجیکٹ سے پہلے helping verb آتا ہے اور اس سے پہلے بھی question word آتا ہے۔ اس کے بعد ہم تیسری کیٹیگری کی طرف جاتے ہیں جو ٹائپ 3 ہے، ان کو کہتے ہیں imperative sentences، ٹھیک ہے جی۔ اردو میں ان کو کہتے ہیں انشائیہ جملے، بعض اوقات ان کو حکمی جملے بھی کہہ لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی آگے سب ٹائپس ہیں، فرداً مزید اس کی imperative کی ہیں۔ اس کی ڈیفینیشن پہلے دیکھ لیتے ہیں۔ These sentences contain some kind of order, prohibition, request, advice اور suggestion۔ یعنی ایسے تمام جملے جن کے اندر کوئی حکم ہو
ممانعت ہو، کوئی درخواست کی گئی ہو، نصیحت ہو یا کوئی تجویز دی گئی ہو، اس طرح کے تمام جملے کس میں آئیں گے؟ امپیریٹو میں آئیں گے۔ اب اس کی ایگزامپل دیکھتے ہیں، جیسے یہ جملہ ہے اوپن دا ڈور، دروازہ کھولو۔ اب اس کے اندر حکم دیا جا رہا ہے، پھر ہے ڈو ناٹ ٹیز ہر، اسے تنگ نہ کرو، اسے تنگ مت کرو۔ اس کے اندر منع کیا جا رہا ہے تو کیا ہوگا؟ پروہیبیشن ہوگی، ممانعت ہوگی، منع کیا جا رہا ہے۔ پھر ہے پلیز لسن ٹو می، برائے مہربانی میری بات غور سے سنو۔ تو اس میں پلیز کا لفظ ہی شو کر رہا ہے کہ یہ جملہ آپ کا کیا ہے، اس کے اندر ریکویسٹ آ رہی ہے۔ پھر ہے آلویز ہیلپ دا پور، ہمیشہ غریبوں کی مدد کرو۔ اب اس جملے کے اندر نصیحت کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو ہم کیا کہیں گے کہ یہ ایڈوائس والا جملہ ہے۔ پھر ہے لیٹس گو فار اے پکنک، آئیں پکنک کے لیے چلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب اس میں تجویز دی جا رہی ہے کہ آئیں ہم پکنک کے لیے جاتے ہیں۔ تو امپیریٹو سینٹینس کون سے ہوئے؟ جن میں کوئی آرڈر آتا ہے، پروہیبیشن ہوتی ہے، ریکویسٹ ہوتی ہے، ایڈوائس ہوتی ہے یا کوئی سجیسشن دی جاتی ہے۔ اب امپیریٹو سینٹینسز کی ہم نشانی کیا لیں یا جو خاص بات ہے ان کے اندر یہ ہے کہ ان کے اندر جو سبجیکٹ ہے وہ مسنگ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ان میں اگر ہم سبجیکٹ دیکھیں یعنی کنسیڈر کریں یا سپوز کریں تو اس کے اندر سبجیکٹ ہوتا ہے یو، چونکہ آپ سامنے والے کو یہ سارے حکم دے رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کا پھر اس کو یو کہنا یا اس کا نام لینا ضروری نہیں سمجھا جاتا۔ تو ان جملوں کی آپ پہچان کہہ لیں یا ان کی خاص بات کہہ لیں، ان کے اندر جو سبجیکٹ ہوتا ہے وہ مسنگ ہوتا ہے اور یہ سارے جملے ورب کی فرسٹ فارم سے شروع ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہم اس کی دیکھتے ہیں جو ٹائپ نمبر 4 ہے۔ تو فرینڈز، اس ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور پاس لگے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو سب سے پہلے ویڈیوز ملتی رہیں۔ ہوتے ہیں آپٹیٹو سینٹینسز، ان کو اردو میں کہتے ہیں دعائیہ یا بد دعائیہ جملے، یعنی جن جملوں میں کسی کو دعا دی جاتی ہے یا بد دعا دی جاتی ہے یا کوئی خواہش کی جاتی ہے، ان سینٹینسز کو ہم کیا کہتے ہیں؟ آپٹیٹو سینٹینسز۔ ڈیفینیشن دیکھتے ہیں، دی سینٹینسز contain some kind of prayer, curse or wish۔ ان جملوں کے اندر کسی قسم کی دعا موجود ہوتی ہے، بد دعا موجود ہوتی ہے یا کسی خواہش کا اظہار کیا جاتا ہے۔ تو جن جملوں میں پرے، کرس یا وش ہوتی ہے ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ آپٹیٹو سینٹینسز۔ اردو میں ہم ان کو کہتے ہیں دعائیہ یا بد دعائیہ جملے۔ مثال کے طور پہ may you live long، اللہ آپ کی عمر دراز کرے، اس جملے کے اندر دعا دی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، پرے ہے اس جملے کے اندر، تو یہ کیا ہوگا؟ آپٹیٹو سینٹینس ہے۔ اس کے بعد سینٹینس نمبر 2 ہے may you go to hell، اللہ کرے تم دوزخ میں جاؤ۔ اس میں ایک بندہ دوسرے کو بد دعا دے رہا ہے، تو یہ کیا کون سا جملہ ہوا ہے؟ اس کے اندر کرس ہے، بد دعا ہے۔ پھر اسی کے اندر اس کی تیسری قسم کا جملہ ہے would that I had been نہ لگانا ہو تو ور لگا سکتے ہیں، rich۔ would that I had been rich، would that I were rich، کاش میں امیر ہوتا۔ تو اس کے اندر خواہش کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ جن جملوں کے اندر پرے ہوتی ہے، کرس ہوتی ہے یا وش ہوتی ہے تو وہ جملے کس کیٹیگری میں جاتے ہیں؟ وہ ہوتے ہیں آپٹیٹو سینٹینسز، اور اردو میں ان کو کہتے ہیں دعائیہ یا بد دعائیہ جملے۔ ان جملوں کی بھی پہچان کیا ہے کہ یہ میں سے شروع ہوتے ہیں، یعنی اگر وہ پرے والا ہے یا کرس والا ہے تو میں سے شروع ہوگا، اور اگر اس جملے کے اندر خواہش کا اظہار ہے تو would that سے شروع ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ ہیڈ بین لگا سکتے ہیں، ہیڈ بین نہیں لگانا تو کسی بھی سبجیکٹ کے بعد آپ ور لگا سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو اس کی 5ویں ٹائپ ہے ایکسکلیمیٹری سینٹینسز، اردو میں کہتے ہیں استجابیہ جملے۔ اس کی بھی آگے فردر ٹائپس ہیں، ٹھیک ہے جی۔ These sentences contain some sudden feelings of joy, sorrow اور wonder۔ ان جملوں کے اندر خوشی، غم یا حیرت والے بے ساختہ جذبات کا اظہار ہوتا ہے، یعنی ایک وقت پہ آپ کو اچانک خوشی ملتی ہے یا کوئی فوری آپ کو صدمہ ہوتا ہے یا آپ حیرت کا اظہار کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس وقت جو آپ جملے بولتے ہیں ان کو کہتے ہیں ایکسکلیمیٹری سینٹینسز۔ مثلا یہ جملہ ہے ہورا آئی ہے پاس، واہ واہ میں پاس ہو گیا، اس جملے کے اندر خوشی کا اظہار ہے۔ اس کے بعد دوسرا جملہ دیکھیں الاس افسوس، ہی بروک مائی پین، اس نے میرا پین توڑ دیا، اس میں دکھ ہے، سارو ہے۔ پھر دوسرا جملہ ہے واو واٹ اے بیوٹیفل سین، کہ واہ کیا خوب نظارہ ہے، تو اس کے اندر کیا ہے؟ حیرت ہے۔ تو
تو ان جملوں کی بھی پہچان کیا ہے، یا ان جملوں کی بھی خاص ایکسکلیمیٹری سینٹینسز کی خاص بات کیا ہے کہ یہ انٹرجیکشن سے شروع ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی اگر جس جملے میں ہم نے خوشی کا اظہار کرنا ہے اس میں خوشی والا انٹرجیکشن آ جائے گا، جس میں ہم نے دکھ کا اظہار کرنا ہے اس میں دکھ والا انٹرجیکشن آ جائے گا، اور جس میں حیرت کا اظہار کرنا ہے اس میں حیرت والا انٹرجیکشن آ جائے گا. یعنی ایکسکلیمیٹری سینٹینسز کی خاص بات ہے کہ یہ کسی بھی انٹرجیکشن سے شروع ہوتے ہیں اور ان کے اندر خوشی، غم اور حیرت والے فوری جذبات کا اظہار ہوتا ہے. تو آج کے لیکچر میں ہم نے سینٹینس کی ٹائپس پڑھی میننگ وائز. آنے والے لیکچرز میں ہم دیکھیں گے سینٹینس کی ٹائپس کنڈیشنل وائز.